بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو BNS فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج BNS فوڈ کورٹ میں کچھ خاص بننے جا رہا ہے، کیونکہ میں بنا رہا ہوں سب کی ہر دل عزیز بیف بریانی۔ خود ہی تیار کریں گے بریانی مسالہ اور بغیر پریشر دیے گوشت کو گلائیں گے، وہ بھی بالکل روئی کی طرح سافٹ۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے لیا ہے 2 کلو بیف۔ اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی تھی اور اچھے سے دھو لیا تھا۔ اب اس میں شامل کریں گے 400 گرام دہی، 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ، 5 سے 6 عدد ہری مرچیں، آدھی گٹھی پودینہ، آدھی گٹھی باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا، 1 ٹیبل سپون لال مرچ، ½ ٹیبل سپون نمک، 2 ٹیبل سپون کٹا ہوا خشک دھنیا، 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا زیرہ، 2 ٹیبل سپون گھی۔ آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو دوسرا بھی چلے گا۔ اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں گے اور اس میرینیشن کو اوور نائٹ کے لیے ریسٹ دیں گے۔ اس سے گوشت ٹینڈر ہوگا اور بغیر کوکر کے یوز کیے یہ بہت جلدی گل جائے گا اور مسالوں کا فلیور بھی صحیح اندر تک جائے گا۔ اگر آپ اوور نائٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 گھنٹے اس کو ضرور کریں۔ تب تک بریانی مسالہ پریپیئر کر لیتے ہیں۔ ایک باؤل میں لیں گے 1 ٹیبل سپون زیرہ، 2 ٹیبل سپون خشک دھنیا، 8 سے 9 عدد ثابت لال مرچ، 3 ٹکڑے دار چینی، 2 تیز پات، 3 پھول بادیان، 1/4 ٹی سپون میتھی دانہ، 1 ٹی سپون ثابت کالی مرچ، 1 جائفل اور آدھا پھول جاوتری۔ ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے۔ مسالہ گرائنڈ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے 5 سے 6 عدد ہری الائچی، 6 سے 7 عدد خشک آلو بخارے، 1 ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ، 1 ٹیبل سپون لال مرچ، 1/4 ٹی سپون ہلدی اور چٹکی بھر یلو فوڈ کلر۔ سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا بریانی مسالہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ 3/4 کپ آئل لیں گے اور اس میں شامل کریں گے 2 تیز پات، 2 ٹکڑے دار چینی، 2 سے 3 ہری الائچی۔ 1 سے 2 منٹ آئل میں فرائی کر لینے کے بعد شامل کر لیں گے 4 میڈیم سائز پیاز۔ میڈیم فلیم پر پیاز کو پکائیں گے جب تک کہ یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے۔ پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے میرینیٹڈ گوشت۔ اچھے سے ہلا لیں گے اور فلیم کو میڈیم لو کر دیں گے اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس کو پکنے دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے، اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ گوشت نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے۔ گوشت اور دہی کے اس پانی میں زبردست یہ گل جائے گا، ہمیں اور زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ دہی اور گوشت کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے 3 میڈیم سائز کٹے ہوئے ٹماٹر، 5 سے 6 ہری مرچیں، 3 عدد لیموں کا رس۔ 5 سے 7 منٹ گوشت کو ٹماٹر کے ساتھ مزید پکائیں گے۔ 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے 1 ٹی سپون نمک۔ جو بریانی مسالہ سٹارٹ میں ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر لیں گے۔ گوشت کی اس بریانی مسالے کے ساتھ مزید بنائی کر لیں گے۔ الحمدللہ گوشت ہمارا گل چکا ہے۔ اس کو کور بالکل بھی نہیں کرنا۔ 3 سے 4 منٹ اس کی بنائی کریں گے تاکہ بریانی مسالہ بھی پک جائے۔ الحمدللہ آئل بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، یہ بالکل ڈن ہے۔ فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ جو اوپر آئل آیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے۔ یہ آئل آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، ہم نے بعد میں اس کو یوز کرنا ہے۔ ایک بڑے پتیلے میں پانی لیں گے اور اس میں شامل کریں گے 2 تیز پات، 2 سے 3 ٹکڑے دار چینی، 2 کٹے ہوئے لیموں، 1/4 ٹی سپون سفید زیرہ، 3 ٹی سپون نمک۔ اب جائے گا 1 ٹیبل سپون سفید سرکہ۔ پانی بوائل ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 کلو چاول۔ چاول کو 30 سے 40 منٹ میں نے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا۔ چاول کو بھگو کے شامل کرنے سے چاول پھولتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں۔ چاول کو فلی بوائل نہیں کریں گے، تقریباً 80% تک ہم نے ان کو گلانا ہے۔ الحمدللہ چاول بوائل ہو چکے ہیں۔ آپ اس طرح سے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ جب ایک حصہ چاول میں کچا رہ جائے تو اس کو بند کر کے اتار لیں۔ چاول کو اتار لیں گے اور دم لگانے سے پہلے ان کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ سب سے پہلے ایک پتیلے کی تہہ میں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے۔ آدھے چاول اس میں ڈال دیں گے اور پھر جو گوشت ہم نے پکایا تھا وہ ڈالیں گے اس کے اندر۔
दम हमेशा चावल की भाप निकाल के उसको ठंडा करके देना है, नहीं तो चावल सारे जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया डाल लेंगे और लीमू के 3 स्लाइसेस जाएंगे। अब जो बाकी के चावल हमारे बच गए थे वो डाल लेंगे इसके ऊपर। चावल की ये तह भी लग चुकी है। जो ऑयल हमने निकाला था इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दूध और 2 टेबलस्पून दही डाल के अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से हिलाएंगे, नहीं तो चिकनाई जमी रह जाएगी। इसको भी अब हम दम में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना हम ऊपर डाल लेंगे। 2 से 3 स्लाइसेस टमाटर, 2 से 3 स्लाइसेस लीमू। ऑयल और दूध का मिक्सचर अब जाएगा। पानी में घोल के ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। 30 से 35 मिनट बिल्कुल लो आंच पे दम दे देंगे। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी को देख लेते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। चावल में बहुत अच्छा सा दम आया है। दम खोलते वक्त चावल को ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है, बस एक साइड से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से हिलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें किस तरह एक एक चावल अलग है। अब इस मज़ेदार सी बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी को हमने डिश आउट कर लिया है। माशाअल्लाह खिली खिली खुशबूदार बिरयानी तैयार हुई है। आप इसको घरेलू तकरीबात जैसा कि ईद, घरेलू दावत, फैमिली गैदरिंग वगैरह में बनाएं और ख़ूब तारीफ़ समेटें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिरयानी को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाइट बना लेंगे। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। माशाअल्लाह चावल और मसाले का रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह कैसे एक एक चावल अलग है, बिल्कुल भी चावल जुड़े नहीं हैं। गोश्त को हमने पहले मैरिनेट किया था, उसकी वजह से गोश्त बिल्कुल टेंडर है और फ्लेवरफुल है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।